السلام علیکم دوستو، ورلڈ وار ون دنیا کی پہلی جنگ عظیم 1914 سے لے کر 1918 تک جاری رہی۔ اس جنگ کو ورلڈ وار ون کا نام دیا گیا۔ اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی جنگ تھی۔ زیادہ تر لڑائیاں یورپ اور مشرقی وسطیٰ میں ہوئی۔ 8 ملین سے زیادہ فوجی ہلاک اور 20 ملین سے زیادہ زخمی ہوئے۔ جنگ کے حالات اتنے خراب تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ دوسری جنگ کے بارے میں کوئی سوچے گا بھی نہیں۔ پہلی جنگ عظیم کی ابتدا کب، کہاں اور کیسے ہوئی؟ سراجیوو شہر میں ایک قتل اس جنگ کا باعث بنا۔ صرف ایک قتل کی وجہ سے اتنی بڑی جنگ شروع ہوئی۔ سراجیوو بوسنیا کا دارالحکومت ہے، جو ہنگری آسٹریا سلطنت کا ایک علاقہ تھا۔ کئی سالوں سے آسٹریا ہنگری اور اس کا پڑوسی سربیا غیر دوستانہ رہے۔ سربیائی محب وطن چاہتے تھے کہ تمام سرب متحد ہو جائیں۔ وہ چاہتے تھے کہ بوسنیا میں رہنے والے سرب آسٹریا اور ہنگری کے کنٹرول سے آزاد ہو جائیں۔ سرب نے آسٹریا ہنگری کے بادشاہ کے بھتیجے آرچ ڈیوک فرانسیسی فرینڈز کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ آسٹریا اور ہنگری نے سربیا پر جرم کی منصوبہ بندی کا الزام لگایا۔ 28 جولائی کو آسٹریا ہنگری نے سربیا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، تو ایسے پہلے جنگ عظیم کی شروعات ہوئی۔ دونوں ممالک نے اپنے دوستوں سے مدد مانگی۔ آسٹریا ہنگری کا دوست جرمنی اور اٹلی تھے۔ سربیا ایک چھوٹا ملک تھا، لیکن روس نے اس کی مدد کی۔ روس کے دوست فرانس اور برطانیہ تھے، اور اس طرح یورپ کے کئی ممالک جنگ کی لپیٹ میں آ گئے اور ایک دوسرے کے اتحادی بن گئے۔ مغربی محاذ۔ جرمنی کے مغرب میں میدان جنگ کو مغربی محاذ کہا جاتا تھا۔ جرمنوں کو مغربی محاذ پر آسان فتح کی امید تھی، لیکن ستمبر 1914 میں اتحادیوں نے فرانس کے قریب دریائے مارنے کے قریب پہلی جنگ میں جرمنوں کو واپس کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد مغربی محاذ پر فوجوں نے خندق کی 4 سالہ جنگ شروع کی۔ ہر طرف زمین میں لمبی لمبی خندقیں کھودی گئی۔ یہ خندقیں بیلجیم کے ساحل سے لے کر سوئٹزرلینڈ کی سرحد تک پھیلی تھی۔ فوجی ان خندقوں میں حفاظت کے لیے ٹھہرے رہے۔ فوجیوں نے 1916 میں مغربی محاذ پر جنگ کی 2 بدترین لڑائیاں لڑی، جس میں 6 لاکھ فوجی مارے گئے اور ان میں کئی زخمی اور پکڑے گئے اور صرف 8 کلومیٹر زمین حاصل کی۔ فرانسیسی اور جرمنوں نے 1916 میں فرانس کے ایک قصبے وارڈن کے قریب ایک طویل جنگ لڑی، اور دونوں اطراف سے خندق کے دفاع کو توڑنے کے لیے کئی طریقے استعمال کیے گئے۔ انگریزوں نے ایک بند بختر گاڑی ایجاد کی جسے وہ ٹینک کہتے تھے، اور انگریزوں نے پہلی بار 1916 میں سومی کی ایک پہلی جنگ میں ٹینکوں کا استعمال کیا۔ مشرقی محاذ۔ جرمنی کے مشرق میں میدان جنگ کو مشرقی محاذ کہا جاتا تھا۔ مشرقی محاذ پر فوجیں تیزی سے آگے بڑھیں۔ 1914 میں روسی فوجوں نے آسٹریا ہنگری کی اور جرمن فوجوں کو مغرب میں دھکیل دیا۔ پھر بلغاریہ مرکزی طاقتوں میں شامل ہو گیا۔ جرمنی، آسٹریا اور بلغاریہ کی فوجوں نے سربیا پر قبضہ کر لیا۔ ایک اتحادی فوج سربوں کی مدد کے لیے یونان میں سلوینیا پر اتری، تاہم اتحادیوں نے جنگ کے خاتمے تک بہت کم پیش رفت کی۔ 1914 کے آخر میں سلطنت عثمانیہ، جس کا مرکز اب ترکی ہے، مرکزی طاقتوں میں شامل ہو گیا۔ سلطنت عثمانیہ نے روس پر حملہ کیا۔ آسٹریا اور نیوزی لینڈ کی اتحادی فوجوں نے ترکی کے جزیرے پر عثمانیوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ 1915 میں اٹلی اتحادیوں میں شامل ہوا۔ اٹالیوں نے آسٹریا کے خلاف لڑتے ہوئے کئی فوجی گنوائے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو سلطنت عثمانیہ شام، فلسطین اور عراق پر حکومت تھی۔ 1915 میں برطانوی زیر قیادت فوجیوں نے بغداد پر قبضے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ 1917 میں بالآخر وہ کامیاب ہو گئے اور 1918 میں انہوں نے شام اور فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ سمندری محاذ۔ انگریزوں کے پاس جرمنوں سے زیادہ اور بہتر جنگی جہاز تھے۔ برطانوی بحریہ کچھ جنگی جہازوں کو جرمن بندرگاہوں تک پہنچنے سے روکنے میں کامیاب رہی، اور اس وقت ایسی کارروائی کو بحری ناکہ بندی کہا جاتا تھا۔ تاہم برطانوی جرمن آبدوزوں کو روکنے کے قابل نہیں تھے۔ 1915 میں جرمنوں نے دعویٰ کیا کہ وہ دشمنوں کے تمام جہازوں کو برطانوی سمندروں میں ڈبونے کی کوشش کریں گے۔
7 मई को एक जर्मन आबदोज ने बरतानवी मुसाफिर बरदार जहाज़ को डुबो दिया, जिसमें तकरीबन 1200 अफराद हलाक हुए, जिसमें बहुत से अमरीकी शहरी भी शामिल थे। जर्मन आबदोजों के हमलों ने बरतानिया को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। जर्मन आबदोजों के तकरीबन 6000 इत्तेहादी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया। इन हमलों में सिर्फ बरतानिया ने 13,000 जानें ज़ाया की। हवाई जहाज़। जंग शुरू होने से सिर्फ 11 साल पहले जर्मनी ने बरतानिया पर बमबारी करने के लिए हवाई जहाज़ों की बजाय ज़ेपेलिन नामी तैरते हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल किया। फिर अंग्रेज़ों ने इन जहाज़ों को टारगेट करने के लिए त्यारा शगन बंदूकें बनाईं। जंग के दौरान दोनों फ़रीक़ीन ने कई जंगी तैयारे बनाए। लड़ाका तैयारों में दूसरे तैयारों को निशाना बनाने के लिए मशीन गनें होती थी। 1917 में जर्मनों ने हवाई जहाज़ों से बम गिराना शुरू किए। जर्मनी के बड़े तैयारों ने लंदन और दूसरे शहरों पर बमबारी की। बरतानिया में इन धमाकों से 1300 अफराद हलाक और 3000 जख्मी हुए। उसके बाद रूसी इनकलाब आया। रूसी इनकलाब ने मशरकी महाज को तब्दील कर दिया। 1917 में एक बिलशफीक नामी एक ग्रुप ने रूस पर कब्जा कर लिया और उसने फ़ौरन मरकज़ी ताकतों से सुलह कर ली। इसी दौरान अमेरिका इत्तेहादियों के साथ जंग में दाखिल हुआ। सदर वुडरो पहले तो जंग में नहीं जाना चाहते थे, फिर उनका जहन बदल गया क्योंकि जर्मनी अमेरिकी सप्लाई जहाज़ों पर हमला करता रहा। 1917 में अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान किया। 1918 में इत्तेहादियों ने जंग का कंट्रोल संभाल लिया। उन्होंने जर्मन फौजों को वापस धकेल दिया। मरकज़ी ताकतें हथियार डालने लगी। इस वक्त जर्मन अवाम भूख से मर रही थी। बहरी नाकाबंदी खुराक की तरसील को 11 नवंबर 1918 जर्मनी पहुंचने से रोक रही थी। उसके बाद एक अमन मुआहदा हुआ। जनवरी 1919 में इत्तेहादियों ने एक अमन मुआहदे के लिए फ्रांस के शहर पेरिस में मुलाकात की। इस मुआहदे ने जर्मनी को एक छोटी फौज और बहरिया रखने की इजाज़त दी। उस वक्त इस मुआहदे ने लीग ऑफ नेशंस का आगाज़ किया, जो एक ऐसी तंजीम जो मुस्तक़बिल में जंगों को रोकने के लिए समझी जाती थी। जर्मनी और इसके इत्तेहादियों ने 1919 में वर्साई मुआहदे पर दस्तखत किए। वर्साई पेरिस के करीब एक कस्बे का नाम है और सल्तनत उस्मानिया के साथ अलग मुआहदों पर दस्तखत किए। अमरीकी सेनेट ने वर्साई मुआहदे की तौसीक से इनकार कर दिया। कुछ सेनेटर्स इसके खिलाफ थे क्योंकि वो लीग ऑफ नेशंस को पसंद नहीं करते थे। जर्मन अवाम को ये सज़ा बर्दाश्त न हुई तो उन्होंने 1993 में एडोल्फ हिटलर को इक़्तिदार में लाया और उसने जर्मन फ़ौज को दोबारा तैयार किया।